أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال تعالى في موضع آخر وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك أو كما قال صلى الله عليه وسلم محترم دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال نے اپنی قدرت سے اس کائنات کی نظام کو سنبھال رکھا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ہر چیز اللہ رب ذوالجلال کے حکم کے تابع ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے اس نظام کے اندر آنا اللیل و آنا النہار ایک نظام ہے، صبح میں دن کا موجود ہونا اور رات کے اندر تاریکی کا وجود میں آنا، یہ بھی اللہ رب ذوالجلال کا ایک نظام ہے۔ ویسے تو اللہ رب ذوالجلال کی ہر چیز ہمارے لیے عبرت ہے، خاص طور پر یہ سورج کا آ کر ڈھل جانا، چاند کا رونما ہو کر پھر اس کو زوال آنا، یہ دن و رات کا اختلاف، دن و رات کا ہیر پھیر بدلتے رہنا ایک انسان کے لیے ایک میسج ہوتا ہے۔
اور جو ہر دن آ کر کے چلا جاتا ہے یہ انسان کو دعوت فکر دے کر جاتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اور اس کی ہر چیز انسان کے لیے سبق دے کر کے جاتی ہے۔ ویسے یہ تو شمسی تاریخ کے اعتبار سے آخر ماہ ہے، آخری ماہ کے کچھ آخری ایام ہیں۔ 2 دن بعد ایک نیا سال آنے والا ہے۔ 2 دن پہلے ہی سے معاشرے کے اندر خوشخبریاں میسیجز کی جاتی ہیں، ہیپی نیو ایئر، مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، جشن منایا جاتا ہے، رنگین برنگین مختلف جلسے قائم کیے جاتے ہیں، جلسوں کو سجایا جاتا ہے، گھروں کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ صرف 1 سیکنڈ کے لیے۔ 11:59 تک کچھ نہیں ہوتا، جب 1 سیکنڈ ٹچ ہو کر کے 12 بج جاتے ہیں تب ہم لوگوں کی کایا ہی پلٹ جاتی ہے۔ 19ویں صدی کے اندر برطانوی کمانڈر جب وہ ایک مشن کے لیے جہاز کے اندر جا رہے تھے، تب جہاز میں دیر پا بیٹھے بیٹھے جب انہیں بور محسوس ہوتا، کچھ عجیب سا لگتا، اتنے دن تک ہم مسلسل آ رہے ہیں، اتنے دن تک ہم سواری کے اندر سوار ہیں، جہاز کے سفر کے اندر ہیں، اکتا جاتے، تو انہوں نے ایک چیز شروع کی۔ کبھی سوچتے کہ کسی چیز کو ایجاد کر دیتے، کبھی کسی کی پیدائش یا اس کی تاریخ ہوتی تو اس کا ڈے منایا جاتا، برتھ ڈے منایا جاتا، بلی کا برتھ ڈے منایا جاتا، کچھ بھی، صرف وہ اپنا غم دور کرنا چاہتے تھے، جو اکتاہٹ تھی ان کے اندر اس کو دور کرنا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ سفر میں جا رہے تھے، جہاز کا سفر تھا، تو ٹھیک یہی دن تھا، دسمبر اس کا آخری دن تھا، تو انہوں نے ایک چیز سوچی کہ کیوں نہ اب ہم جشن منائیں۔ جب 12 بجیں گے تو پھر جنوری کی 1 تاریخ شروع ہو جائے گی، تو انہوں نے ایک آرڈر دیا کہ جتنی جہاز کے اندر جتنے لوگ ہیں ساروں کے کپڑے تبدیل ہو جائیں، شراب منگائی جائے، پھر جتنا سٹاف یہاں پر ہے وہاں کی جو لڑکیاں ہیں ان کو لایا جائے، ہم مزے اڑائیں گے، ہم خوشی منائیں گے۔ پھر پوری جہاز کو مزین کی گئی، لائٹنگ سلگائی گئی، اس کا ڈیکور کیا گیا۔ اب یہ وہاں سے یہ چیز سلسلہ شروع ہوا ہے، ہیپی نیو ایئر انہوں نے اس کا نام رکھا ہے۔ اور عیسائیوں کے مذہب میں دیکھیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، تو وہ 1 تاریخ جنوری کے آنے سے پہلے ان کی عیدیں چلتی ہیں۔ یہ 2-3 چیزیں، اب عیسائیوں کا ایک طریقہ اور دوسرا بے حیا لوگوں کا ایک طریقہ مل کر کے اب مسلمان اس کو کیچ کر لیا ہے۔ جبکہ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے امت، میرے محمد کے ماننے والوں، تمہارا یہ راستہ نہیں ہے جو یہ غیر مناتا ہے، جو یہ کافر مناتا ہے، نکما ذلیل رذیل مناتا ہے، تمہارا طریقہ ہے ہی نہیں۔ تمہارے لیے آئیڈل، تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ تو میرے حبیب کی اسوہ ہے، اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ چونکہ ابھی سے یہ تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ 2 دن بعد اس طرح کے ہم پلاننگ کریں گے، اس طرح کے کام ہوں گے، ایسی خوشی منائی جائے گی، دوستوں کو پیغام دیں گے، جو جتنی دور ہوگا ہم اسے اپنا قریب بنا کر کے اس جشن میں اس کو شریک کریں گے۔ نئے سال کے آغاز میں فیملی کے جو دور دور ممبر دور دور ہوتے ہیں ان کو قریب کریں گے، پھر ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کے جلسہ منائیں گے، خوشیاں منائیں گے، دعوتیں کھائیں گے، مزیدار قسم کے کھانے بنوائیں گے۔ ہماری امت یہاں آ کر کے تباہ ہو رہی ہے۔
اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، عام بھی اس کے اندر داخل ہو رہا ہے، خاص بھی اس کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ نمازی اس دن حیوانیت پر اتر جاتا ہے، حیادار اپنی زندگی کے اندر حیا کی چیزوں کو اپنانے والا اس دن بے حیا بن جاتا ہے، شراب سے دور ہونے والا شراب کے قریب اور نزدیک آ چکا ہوتا ہے، اور جوان اپنی جوانی کی ساری انگڑائیاں اس رات کے اندر لے لیتا ہے، جو عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اور جوان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ دنیا اس کے اندر عیش اور راحت کی جگہ ہے، جتنا مزہ یہاں کرنا ہے کر لے، مرنے کے بعد تو کوئی مزہ نہیں۔ یہ جوان کی سوچ ہے، اور وہی جوان اپنے پیسوں کے انبار کو پانی کی طرح گناہ کے کاموں میں لٹا دیتا ہے، بے حیائی کے راستوں پہ خرچ کر دیتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کا دوسرا فرمان میں نے آپ کو سنایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی یہ بات موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے کہا تھا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ 5 چیزیں ہم ان عیاشیوں کے اندر لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی چیز آپ علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی، شبابک قبل حرمک، نوجوانوں کے لیے اللہ کے نبی کا پیغام ہے، جوانی ڈھلنے سے پہلے بڑھاپے پر قدم رکھنے سے پہلے اپنی جوانی کی قدر کر لیں۔ ہر دور کے اندر جوان بڑا عیاش ہوتا ہے، طاقت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، اکڑ اور تکبر کے اعتبار سے، ہر طریقے سے اس کے اندر جوانی ہوتی ہے، تو اپنی جوانی کو بیجا خرچ کرنے پہ تلا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرمان ہے، پہلی چیز اللہ کے نبی نے یہ بتائی، شبابک قبل حرمک، جس جوانی پہ تجھے اتنا ناز ہے، جس جوانی پہ تیرے اندر اتنی اکڑ ہے، ایک دن اسے بڑھاپا نوچنے والا ہے، بڑھاپا اسے جلد پکڑنے والا ہے۔ جو نوجوان بے راہ روی کا شکار ہے، اسے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تنبیہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر نوجوان اپنی چیزوں سے ہٹ جاتا ہے، دنیا سے غفلت کے اندر جو چیزیں اس سے دور ہو کر اللہ کی طرف آ جاتا ہے، تو اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ حشر کے عالم سے، قیامت کے منظر سے کون ناواقف ہے؟ پارہ نمبر 30 کے اندر اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ قیامت کی ہولناکی، قیامت کا منظر، یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، سگے بھائی سے بھاگے گا۔ خونی رشتہ دنیا کے اندر جو ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے۔ دوست، ایسا سمجھے کہ اگر دوست فرینڈ سرکل ہو، دوستانہ مزاج ماحول ہو، دوستانہ رشتہ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ٹوٹ جائے، دیر پر نہیں رہ سکتا، کبھی غلط فہمیوں سے کٹ جاتا ہے، لیکن یہ خونی رشتہ بعض اوقات کبھی ٹوٹ جاتا ہے، تو جب وقت آنے پر پھر جڑ جاتا ہے۔ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، یوم یفر المرء من ابیہ، یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، دور سے دیکھے گا کہ یہ میرا بھائی ہے، میرے قریب میں اسے نظر آ جاؤں تو یہ مجھ سے نیکیاں مانگ لے گا، میں اسے کہاں سے نیکیاں دوں؟ چھوٹا بھائی بڑے کو دیکھے گا، جبکہ دنیا کے اندر معاملہ الٹا ہوگا۔ جب باپ کا سایہ اولاد کے سروں سے اٹھ جاتا ہے، تو اس میں سے جو بڑا بیٹا ہوتا ہے، جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، وہ سرپرست بن کر کے اپنے چھوٹوں کی تربیت کرتا ہے، ان پر مالوں کو لٹاتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، سب چیزیں ان کی یہ بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ مینٹین کرتا ہے۔ وہی بڑا بھائی کل قیامت کے دن چھوٹے بھائی کو نظر آ جائے تو چھوٹا بھائی بھاگے گا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، میری اور آپ کی بات نہیں ہے۔
یوم یفر المرء من اخی، اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابی، اپنی اس ماں سے بھاگے گا جس ماں نے اس کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا تھا، 2 سال تک مستقل دودھ پلایا تھا، اس ماں سے پیچھا چھڑانے کے لیے بھاگے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے باپ کو دیکھے گا، جیسا جیسا باپ قریب آتا جائے گا بیٹا تیزی کے ساتھ آگے کے لیے نکلتا جائے گا۔ یہ نہیں سوچے گا کہ میرا یہ باپ ہے، ساری بوجھ کو، ساری مصیبتوں کو اپنے کندھوں پر لاد کر کے مجھے سہارا اس نے دیا ہے۔ جب میں چلنے سے عاجز تھا، جب میرے پیروں کے اندر طاقت نہیں تھی، اس ذات نے مجھے انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا ہے۔ لیکن وہی بیٹا کل باپ کو دیکھے گا تو اللہ کہتا ہے وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھی بچہ بھاگے گا، باپ سے بھی بھاگے گا، یہ سوچ کر بھاگے گا کہیں میرے ماں باپ آ جائیں، کہیں مجھ سے میری نیکیاں نہ چھین لے، میں کہاں سے میرے ماں باپ کو نیکیاں دوں۔ پھر دوسری طرف جائے گا تو اللہ کہتا ہے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، پھر جب اسی انسان کی نظر اس کی بیوی پر پڑے گی، اس کے بچے بھی وہاں پر موجود ہوں گے، دنیا کی ساری چیزیں اسے یاد آتی رہیں گی کہ یہ میری بیوی ہے، میرے راحت کا سامان دنیا کے اندر تھی، میری ہر خواہش کو پورا کرتی، میری خدمت کو پورا کرتی۔ پھر ساتھ میں اس کے بچوں کو بھی دیکھے گا، کہے گا کہ جب میں بڑھاپے پہ قدم رکھا تھا تو یہی اولاد میرا لاٹھی کی بجائے انہوں نے لاٹھی کا سہارا بن کر کے میرا ساتھ دیا تھا۔ ساری چیزیں یاد آتی ہوئی بھی دیکھ کر اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، راحت دینے والی دنیا کی اس بیوی کو دیکھ کر انسان بھاگنا شروع کر دے گا۔ دنیا کے اندر جب آدمی آتا ہے کام کاج کر کے تو سب سے پہلے بیوی سے زیادہ اسے اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ بچے تو چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں، بیوی پر اگر بات کرنا چاہے انسان تو فون پہ بات کر سکتا ہے، لیکن بچوں سے کیا کرے گا؟ تو سب سے پہلے جس کے بچے چھوٹے ہوں، باپ اس کی شفقت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں پہلے اندر جاؤں اور بچوں کو چھوڑ کر کے آگے گھر کے اندر چلا جاؤں، سب سے پہلے اپنے بچوں کو اٹھا کر کے اپنے گود میں بٹھا کر کے کھلانا شروع کر۔ تو اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے یہ ساری چیزیں اس کو دنیا کی یاد آتی رہیں گی، پھر بھی قیامت میں جب دیکھے گا وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنے بیویوں سے دور ہو جائے گا، اپنے بچوں سے دور ہو جائے گا، اور یہ سوچے گا اگر میری بیوی آ جائے تو دنیا میں یہ میری خواہش پوری کرتی، میں اس کی ساری چیزیں لا کر کے دے دیتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج مجھے پھنسا دے، آج مجھے پکڑ لے، میری بیوی کہیں یہ نہ پوچھ لے کہ دنیا میں ساری خدمت تمہاری کیا کرتی تھی، آج مجھے ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، مجھے دے دینا۔ انسان یہ سوچے گا میری بیوی کہیں ایک نیکی مجھ سے نہ مانگ لے تو راہ فرار اختیار کر دے گا۔ وہ بچے بھی اس کو نظر آتے رہیں گے، پھر بھی وہ بچوں کو جان ان کا پیچھا چھڑانے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کرے گا۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اگر کام آتے ہیں تو اپنے اعمال پہ کھڑا ہونا ہے۔ ایسا سخت ماحول، اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال 7 لوگوں کو اپنا عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اس میں سے ایک بندہ وہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو مسجد کے حوالے کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، اور لوگ بھی جوان تھے جن کی جوانی کے اندر مبتلا ہو کر وہ نافرمانیوں میں تلے رہے، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیزوں کے اندر ملوث رہے، اللہ کو غضب کو للکارنے والی چیزوں کے اندر گھرے رہے، تو وہی یہ نوجوان اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، اللہ کے احکام کی پابندی کرتا رہا، اللہ کے احکام کی پابندی کی تعمیل کرتا رہا، تو اللہ رب ذوالجلال دنیا والوں کے سامنے اس کا مقام عرش میں لا کر کے کھڑا کر دیں گے۔ یہ جو جوانی اگر اس کی قدر کی جائے تو اس کا مقام
فرش سے اٹھا کر کے اللہ رب ذوالجلال عرش کے نیچے لا کر کے رکھ دے گا۔ اگر اسی جوانی کو ہم اللہ کی نافرمانیوں میں ڈالیں گے، اللہ کے نواہی کے اندر اللہ نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم رکنے کی بجائے اس میں پڑیں گے، پھر ہماری موت آ جائے، شراب پینے میں موت آ جائے، نمازوں کو چھوڑنے میں موت آ جائے، کافروں کے طریقوں پر موت آ جائے، ذلیل اور رذیل لوگوں کے طریقوں پر موت آ جائے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث العبد علی ما مات، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن سب کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ آج یہی نوجوان ہیپی نیو ایئر کے نام پر انہی چیزوں کو برباد کر رہا ہے جس کو غنیمت سمجھنے کی پیارے آقا نے 1400 سال پہلے تاکید کی ہے۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کی قدر کرے۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب نے دوسرے نمبر پر کہا صحتک قبل مرضک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت سمجھے، اس کو بیماری لگنے سے پہلے۔ جلسوں میں وہی شریک ہوتا ہے، گناہ کے کاموں میں وہی شریک ہوتا ہے جس کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ جو آدمی بیمار ہو وہ جلسوں میں کہاں جائے گا؟ جو آدمی بیمار ہو، بستر مرگ پر ہو، ہسپتال کے اندر ڈاکٹروں کا کھلونا بن کر پڑا ہو، وہ شراب کے اڈوں پہ کہاں جائے گا؟ وہ غیر اسلامی طریقوں پہ کہاں چل سکے گا؟ تو جو بھی نئے سال کی چیزیں خرافات ہوتی ہیں وہاں تو جائے گا، صحت مند آدمی جائے گا، بیمار کو اس کی اپنی پڑی ہوگی۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے اس کی قدر کر لیں۔ صحت والے انسان کو بیماری لگنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ رات میں صحیح تندرست سویا ہوا انسان، پہلوان، دوسروں کو پچھاڑنے والا، صبح میں جب اسے ہاتھ ہلایا جاتا ہے تو سارا کا سارا جسم اس کا ٹھنڈا پڑ چکا ہوتا ہے۔ اللہ کو کس بات کی دیر ہے؟ جو صحیح ہے اسے منٹوں میں، سیکنڈوں میں اسے بیمار بنا سکتا ہے، بیمار کو سیکنڈوں میں اسے صحت مند بنا کر کے کھڑا کر سکتا ہے۔ تو ہم اپنی صحت کو جو اسلام اجازت نہیں دیتا ان کاموں میں برباد کر رہے ہیں۔ صحت کی بات جب آ چکی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ رب ذوالجلال کی صحت کی کتنی بڑی قیمتی دولت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے جسم کے اندر صحت کو بنائی ہے۔ پڑوسی ملک کے ایک مفتی اعظم، ہم نے نام سنا ہوگا، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کے حوالے سے ایک بات گردش کر رہی تھی۔ انہوں نے ایک دوست سے پوچھا جو بڑا سائنسدان تھا، ان سے پوچھا کہ بھائی سائنس جب اتنی ترقی کر رہی ہے، دن بدن ترقیات ہو رہی ہیں اس کے، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم ایک گردوں کو کیوں نہیں بناتے؟ ایک انسان خراب ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اس کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، تو دوسرے انسان کے گردے اس سے فٹ کیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا اپنے سائنسدان دوست سے، بڑے ڈاکٹر سے پوچھا، جب اتنا ترقی کا دور ہے سائنس کا، تو تم آرٹیفیشیل یعنی ڈپلیکیٹ صحیح گردے کیوں نہیں بناتے؟ تو اس ڈاکٹر نے کہا، وہ بھی بہت بڑا ڈاکٹر تھا، تو اس بندے نے کہا، حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ قدرت نے جو ہمارے اندر رکھا ہے یہ عجیب ہے۔ پہلی بات تو ہم بنا نہیں سکتے، اگر بنانا بھی چاہیں تو اربوں روپیے لگا کر کے بنا بھی لے، تو اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے ایک بالکل باریک سا پردہ فٹ کیا ہے اس کے اندر۔ اس پردے کو کہاں سے بنا ہے؟ یہ ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم چلے مان لیں ہم نے اربوں روپے ڈال کر کے گردے کو بنایا، پھر اس گردے کے اندر اس پردے کو بھی فٹ کر دیا۔ جو تیسری چیز اللہ رب ذوالجلال نے اس گردے کے اندر جو عقل دی ہے،
جو دانائی عطا کی ہے ہم کہاں سے لائیں؟ سب سے بڑی پوائنٹ والی چیز اس نے بیان کی، اس گردے کے اندر جو اللہ نے عقل دی ہے، دانائی دی ہے، سمجھداری دی ہے، ہم ڈالر خرچ کر کے، اربوں روپے خرچ کر کے اس کے اندر دانائی کو کہاں سے پیدا کر؟ پوچھا بتاؤ کیا ہے؟ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ گردوں کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے ایسی صلاحیت دی ہے، گردے ہیں، پھر اس کے اندر باریک سا پردہ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر مزید جو سب سے اہم چیز گردوں کی یہ ہے وہ پانی سپلائی کرتا ہے، اور اس گردے کے اندر اللہ نے یہ عقل دی ہے کہ انسان جس حساب کا ہوتا ہے، موٹا ہو، تگڑا ہو، لمبا ہو، اس حساب کے اندر وہ یہ گردہ اس کا کام یہ ہے کہ کس پانی کو وہ جسم کی غذا بنائے اور کس پانی کو فضلہ سے باہر نکال دے، پیشاب کے راستے سے باہر نکال دے۔ یہ عقل اللہ نے گردوں کے اندر بھی رکھی ہے، تبھی تو انسان موجود ہے۔ اگر گردے کام کرنا بند کر دے تو پھر انسان زندہ لاش بن جائے گا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف توجہ دلائی، صحتک قبل سقمک، تمہاری صحت کو بیماری ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ کر کے اس کو اللہ کے حوالے کر دے، اس کو اللہ کے احکام کی عبادتوں کی طرف لے کر آئیں، پھر یہ تمہاری صحت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ پھر نمبر 3 پہ آئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو فقر کے ہاتھ پکڑنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لیں۔ جس کو اللہ رب ذوالجلال مال و دولت سے نوازتا ہے، یہ اللہ کی اس پر آزمائش ہوتی ہے۔ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں ہی معاشرے میں بڑا سمجھا جانے لگا ہوں، سینہ تان کر کے، سینے کو لمبا چوڑا کر کے، انگڑائیوں کو اپنے اندر پیدا کر کے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ نے مجھے دینے والا ہاتھ بنایا ہے، اللہ کو لینے والا ہاتھ بنانے میں دیر نہیں لگتی۔ اتنے اخبار میں ہم نے سنا ہوگا کہ روڈ پتی کروڑ پتی کے اندر تبدیل ہو گیا، کروڑ پتی روڈ پتی کے اندر تبدیل ہو گیا۔ زندہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جب ہم نے لاک ڈاؤن کا زمانہ دیکھا، زلزلوں کا زمانہ دیکھا، ایسے بڑے بڑے تاجر جن کے ذریعے سے کئی گھرانوں کا گزر بسر ہوتا تھا، لاک ڈاؤن میں، زلزلوں میں ایسے بکھر گئے، ان کے سامان ایسے تباہ و برباد کر دیے گئے، ان کی مدد کے لیے اور شہروں سے انہیں پہنچانے کی ضرورت پڑ گئی۔ تب ہمیں اللہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب کی وہ بات سمجھ میں آ گئی، غنا کا قبل فقرک، فقر کے آنے سے پہلے اپنی مالداری کو غنیمت سمجھ لینا، اکڑ کو اپنے سینے کے اندر ڈال کر کے کبھی بھی نہ چلنا۔ اور اسی غنا اور مالداری کو ہمارا نوجوان غلط راستوں پہ ڈال رہا ہے، ہیپی نیو ایئر کے جلسوں میں لٹا رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کے پاس جب قیامت کے دن جائے گا تو اللہ رب ذوالجلال سے بندہ کہے گا، اے اللہ مجھے ایک مرتبہ واپس کر دے، ایک مرتبہ واپس کر دے، جتنا دنیا بھر کا میرے پاس سونا ہے، جائیداد ہے، مال و دولت ہے، جتنا بھی مال ہے، سب کچھ تیرے راستے میں لٹاؤں گا، جب میں اپنی ذات کے لیے 1 روپیہ نہیں رکھوں گا۔ خود ہی اللہ کہہ رہا ہے پارہ نمبر 28 کے اندر، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، میں نے تمہارے پاس جو اپنی قدرت سے، اپنی روزی کے طور پر تمہارے پاس میں نے جو چیزیں رکھی ہیں، وَأَنفِقُوا، اس کو خرچ کرو۔ کب خرچ کرو؟ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے، قبل ان یأتی احدکم الموت، تمہارے پاس موت آنے سے پہلے تمہارے پاس کا وقت ہے، اس کو اپنے پال سے ہٹا کر کے اللہ کے راہوں کے اندر لٹاؤ۔ پھر تمہارے اندر اگر نہیں لٹاؤ گے، غلط راستوں پہ ڈاؤ گے، کافروں کے طریقے پہ اپنے مال کو خرچ کرو گے، تو تمہارے اندر حسرت ہوگی، تو تم میرے پاس پھر یہ کہو گے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ
تو ابھی میری جان کیوں لے رہا ہے؟ اے اللہ تو میرے دینا اور کچھ دن کے لیے تو مجھے مہلت دے دیتا، کیوں؟ اللہ بندہ کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ میں جو غلط راستوں پہ پڑا ہوں، اپنی مال و دولت کو میں لوٹا رہا ہوں، میں اس کو لے جا کر کے صدقہ کر دیتا، خیرات کر دیتا، تیرے نام پہ لٹا دیتا، تیرے دین کے کاموں میں لٹا دیتا، کسی فقیر کی بھلائی کے لیے اس پر خرچ کر دیتا، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھ دیتا، جو لوگ ترس رہے ہیں، مال و دولت کو ترس رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پاس میں اپنی ساری پونجی کو لٹا دیتا۔ تو اللہ آگے سے جواب دے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا وقت اجل آ جاتا ہے تو پھر اللہ رب ذوالجلال اسے واپس وہ مہلت نہیں دیتا، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، موت جب جھپٹا مارنے لگتی ہے بندے کو، نہ ایک سیکنڈ جلدی نکلتی ہے اس کی موت، نہ ایک سیکنڈ بعد میں نکلتی ہے۔ جو ٹھیک 12 بجے مرنا ہے تو میں 11:59 پر ہرگز میری موت نہیں آئے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ کی موت کو نہ آنے میں تاخیر ہوتی ہے، نہ آگے نکلنے میں تاخیر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز بیان فرمائی غنا کا قبل فقرک، اپنی مالداری کو، اپنے پیسوں کو اسلام کی راہوں پہ لوٹاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں فقر نے آ کر کے نوچ لیا۔ پھر اللہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بتائی، فراغک قبل شغلک، فراغت کو مشغولی سے پہلے اس کی قدر کر لیں۔ سب سے بڑی بات، آج نوجوان کیا، بوڑھا کیا، ادھیڑ عمر والا کیا، اس سے پوچھیں بھائی نماز کے لیے آ رہا ہے، کہے گا نہیں بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دین کے کاموں کے اندر وقت نہیں، وقت کو نکالنا پڑے گا، جو ہماری زندگی کا عین مقصد ہے، کھانا پینا بیوی بچے، یہ تو اللہ رب ذوالجلال دین کے صدقے میں ہمارے لیے عطا کر دیتا ہے۔ جب دن گزرتے جائیں گے، جب کاندھوں پہ ذمہ داریاں پڑ جائیں گی، مشغولیاں ہمارے اوپر آ جائیں گی، تو پھر فراغت کی طرف آنا پھر انسان کے لیے ممکن سے ناممکن بن جاتا ہے۔ پھر آخری چیز جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی حیات کی قدر کرے موت آنے سے پہلے۔ سب سے بڑی چیز آخر میں اللہ رب ذوالجلال نے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اپنی موت سے پہلے زندگی کی قدر کر لیں۔ اگر کسی کے پاس مال و دولت نہ ہو، صحت نہ ہو، جوانی نہ ہو، بڑھاپا جس کے سر پر آ کھڑا ہوا ہو، اور وہ ہسپتال کے اندر ڈاکٹروں کا کھلونا بھی بن چکا ہو، 4 چیزیں تو پہلے کی نہیں ہیں اس کے پاس، آخر کی جو پیارے آقا نے بیان فرمائی حیاتک قبل موتی کی، حیات کی قدر کر لیں۔ ساری چیزیں نہ صحیح، بندہ اٹھ کر کے مزید جا نہیں سکتا، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے اللہ کے راہ خدا میں خرچ نہیں کر سکتا، جس کے پاس جوانی نہیں ہے جوانی کے سجدے آ کر کے نہیں کر سکتا، لیکن آخر کی چیز تو ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قدر کریں۔ کیوں؟ کم از کم اللہ رب ذوالجلال نے تمہارے جسم کے اندر سانسوں کا آنا جانا ابھی بند نہیں کیا ہے، اس سانسوں کے آنے جانے کے اندر ہم اللہ کی طرف سے کم از کم رجوع تو کر سکتے ہیں۔ یا اللہ میری زندگی گناہوں کے اندر میں نے گزار دی، تیری نافرمانیوں میں گزار دی، عیاشیوں کے اڈوں پر میں نے گزار دی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ یہ جو سانس کا آنا جانا ہے، ایسا سمجھے ہمارا جسم جس کے اندر بالکل جال نہیں ہے، نہ ہاتھ کام کر رہا ہے، نہ پیر کام کر رہے ہیں، نہ کھانے کے لیے منہ ہمارا صحیح سے کھل رہا ہے، صرف ہمارا دماغ کام کر رہا ہے، ہماری ناک اور ہمارا دل یعنی جس سے سانس آتی جاتی ہے، یہ پھیپھڑے وغیرہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ صحیح کم از کم اس کی تو قدر کر لیں جو اللہ نے سانس دے رکھی ہے، کیونکہ سب سے اینڈنگ چیز جیسے ہی سانس رکے گی تو ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، عالم ہی بدل جائے گا، عالم دنیا سے بندہ عالم آخرت کی طرف چل پڑے گا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ میری امت ان 5 قیمتی چیزوں کو کھو دے گی، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے
غنیمت سمجھ لیں۔ اب ذرا تصور کریں، جوانی ہو، مال و دولت ہو، صحت ہو، غنا اور مالداری ہو اور اپنی حیات ہو، ان پانچوں چیزوں کو بندہ غلط کاموں میں، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کے اندر ڈال رہا ہے۔ شروع میں بتا رہا تھا کہ ابھی سے ہمارے معاشرے کے اندر میسیجز شروع ہو چکے ہیں، ہیپی نیو ایئر۔ ان پانچوں چیزوں کو بندہ اس پہ خرچ کر رہا ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ کافروں کے طریقوں پہ جو چلے گا، یہ مکار عیاش دجالوں کے نقش قدم پر جو چلے گا، قیامت کے دن اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ کوئی اچھا انسان زندگی بھر اچھے کام کرتا رہا، اللہ کا مقرب بن کر کے زندگی گزارتا رہا، اپنے دوست کے بلانے پر وہ جشن میں چلا گیا، جو غیر اسلامی طریقہ ہے۔ نئے سال کے آغاز میں قسم خدا کی ایسے اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں، احادیث میں ملتا ہے کہ اس وقت میں جہاں پر، جس دھرتی پر، جس زمین پر اللہ کو ناراض کرنے والے قدم اٹھتے ہیں، اس زمین پر جہاں پر لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، تو زمین اپنے منہ کو کھول کر کے اللہ سے اجازت چاہتی ہے، اے اللہ میری پیٹھ پر، میری پشت پر تو نے جس انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ تیرے غضب کو بھڑکا رہا ہے، وہ تجھے للکار رہا ہے، اے اللہ اگر ایک اجازت دے دے، میں اپنا منہ کھول ہی رہی ہوں، صرف اس ٹیم کو زمین کے اندر اپنا جسم کو پھاڑ کر کے نوالا بنا۔ اب وہی انسان جو زندگی بھر نیکی کے کاموں میں مبتلا رہا، اب صرف دوست کے بلانے پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہیپی نیو ایئر کے پروگرام میں شریک رہا، عیسائیوں کے طریقوں میں گھس کر بیٹھ گیا، خدا نہ خواستہ، صد بار نہ خواستہ اللہ کا عذاب آ جائے تو اس کے سارے کام اکارت ہو گئے۔ الاعتبار بالخواتم، کیونکہ آخر میں جو کام ہوتے ہیں اعتبار اسی کا ہوتا ہے۔ ایک انسان زندگی بھر ایمان والوں کی فہرست میں رہا، آخر میں اگر وہ مرتد ہو گیا تو کیا اس کا نام اسلام کے ماننے والوں میں ہوگا یا ایمان والوں کی فہرست میں اس کا نام آئے گا؟ سمجھو میری زندگی 60 سال کی تھی، 60 سال کے پورے سال میں نے اللہ کی کوتاہی نہیں کی، صرف میری موت سے 5-6 منٹ پہلے نعوذ باللہ میں اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھا، تو آپ ذرا سوچیں میرے 60 سال کی عبادتیں، میرے 60 سال میں ایمان اور اسلام کی فہرست میں جو میرا نام تھا، کہ اب میری موت کے بعد وہ میرا نام آئے گا؟ سیدھے میرا لسٹ، کافروں کی لسٹ میں میرا نام چلا جائے گا۔ تو جتنا اچھا کام لوگوں نے کیا ہے، اگر کبھی دوستوں کے بلانے پر ایسے ویسے جلسوں میں چلے گئے، ہیپی نیو ایئر کی بربادی لعنت والی چیزوں میں شامل ہو گئے، خدا نہ خواستہ موت آ گئی، موت تو کسی کو بتا کر کے نہیں آتی، موت آ گئی، شراب پیتے پیتے دوستوں کے بہکاوے پر موت آ گئی، جوے کھیلنے میں موت آ گئی، سامنے لڑکیوں کو لا کر کے مزے لینے میں موت آ گئی، تو پیارے آقا کا فرمان ہے یبعث العبد علی ما مات، بندہ جس حالت میں دنیا سے گیا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ جو بندہ شراب پی کر کے دنیا سے چلا گیا ہے، وہ شراب کے نشے کے اندر، ایسا نشہ جس کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے، اللہ رب ذوالجلال نے پارہ نمبر 3 کے اندر تذکرہ کیا ہے سود کھانے والوں کے بارے میں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما، جیسے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، سود کھانے والوں کی حالت قیامت کے دن ایسے ہوگی جنہیں جن نے یا بھوت نے پکڑ لیا ہو۔ مینٹل قسم کے لوگ ہم دیکھتے ہیں، اگر کسی کو اثرات ہو پتہ نہیں کیا کیا کرے گا آدمی، اس کی حالت ٹھیک نہیں رہے گی۔ سود کھانے والے قیامت کے دن ایسے انداز سے اٹھائے جائیں گے، ان کو دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے، ہاں یہ دنیا میں سود خور تھا، اس کا انجام اور حشر یہی ہو رہا ہے۔ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے گا، شراب پینے والا دنیا کے اندر نشے سے مرا ہے تو قبر سے نشے کی حالت میں اٹھایا جائے گا، یبعث العبد علی ما مات۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان 5 چیزوں کو غنیمت سمجھنے کی تاکید کی ہے، جن 5 چیزوں کو ہم نے اللہ کی نافرمانیوں میں لگا رکھا ہے۔ اب 2 دن بچے ہوئے ہیں ہمارا نیا سال آنے میں۔ دیکھیں، یہ ہم کہتے ہیں یہ سال غیروں کا ہے، یہ سال اسلام والوں کا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جو انگریزی تاریخ ہے وہ سورج کے حساب سے ہے، جو اسلامی تاریخ ہے وہ قمر کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے۔ سورج کو بنانے والا خالق بھی ہمارا ہے،
چاند کو بنانے والا خالق بھی ہمارا ہے، دونوں تاریخیں ہماری ہیں، لیکن تصورات دونوں کے الگ ہیں۔ اسلامی تاریخ جنہوں نے بنایا ہے، ہجری تاریخ، اس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اور جو شمسی تاریخ ہے یہ عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق کھاتا ہے۔ دونوں تاریخیں ہماری ہیں لیکن تصورات الگ الگ ہیں، جن کی بنیاد پر ہم ان کے کام نہیں کر سکتے۔ اب جو 2 دن باقی ہیں، ہم تو خوشیاں مناتے ہیں، یہ فلاں تقریبات میں جاتے ہیں، لیکن عقل مند آدمی خوشی نہیں مناتا۔ آپ کو ایک مثال سے سمجھا دوں، آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہوں، دن بدن اس کے پیسے گھٹتے جائیں تو اسے خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ اسے کوئی عقل مند ایسا ہے جو پیسوں کی گھٹنے پر خوش ہوتا؟ 1 لاکھ روپے میرے 10,000 نکل گئے، 20,000 نکل گئے، 30,000 نکل گئے، جتنا اس کا خرچ ہوتا جائے گا مال، اس کی پونجی میں سے اتنی کمی آتی رہے گی۔ تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہمارے جو دیوار حیات ہے، جو انسان کی زندگی کی عمارتیں ہیں، اس میں سے ایک ایک اینٹ ہماری گرتی جائے اور ہم اس بات پر خوشی منائیں؟ ہماری زندگی کا جو درخت حیات ہے، زندگی کی درخت ہے، اس کے ہر سال کے بدلے میں ایک ایک پتا جھڑ رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ناہنجار اس پر خوشی منا رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے زندگی کے درخت سے ایک پتا نکل چکا، پچھلے ہمارے 30 پتے جھڑ چکے، پتہ نہیں اب 70 اس درخت کے 70 پتے جھڑ جائیں گے ایک ایک کر کے۔ ہر سال ہماری زندگی کا ایک ایک اینٹ اترتا جائے گا، ہم اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم خوشی کس بات کی منائیں؟ آنا اللیل و آنا النہار، یہ دن اور رات کا جو سسٹم ہے اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو دیا ہے، یہ دعوت فکر دیتا ہے، یہ محاسبے کے لیے ہے، یہ اپنے تزکیے کے لیے ہے کہ میرا فلاں سال اتنے بے حیائی کے کاموں میں گزرا، اتنے لوگوں پر میں نے ٹوپیاں ڈالی، اتنے لوگوں کے میں نے حق دبائے، میں نے اتنے لوگوں کو دھوکہ دیا، میں نے اتنوں کے حقوق پامال کیے۔ اگر بندوں کا حق تو یہ تھا کہ اے اللہ اس سال سے 12 بجنے سے دوسرے سال کا آغاز شروع ہونے جا رہا ہے، اے اللہ میں تیرے سامنے معافی کی بھیک مانگتا ہوں، اپنے گناہوں کی بھیک مانگتا ہوں، میں گڑ گڑاتا ہوں، اے اللہ میرے پچھلے سال سے آنے والے سال کو بہتر بنا دے۔ یہ بندے کا حق تھا۔ اور پتہ ہے ہیپی نیو ایئر کے وقت میں این جب اللہ آسمان دنیا پر نچلے آسمان پر آتا ہے اور ایک منادی آواز لگاتا ہے، حل من مسترزق فارزق علی، حل من مستغفر فاغفر علی، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، اے کوئی میرا بندہ جو آج جو دھکا مار مار کر کے روزی کی تلاش میں پھر رہا ہے، اسے روزی طلب نہیں ہو رہی، میں اس کے لیے روزی دینے والا۔ اور اللہ کی طرف سے یہ بھی اعلان ہوتا ہے، حل من مستغفر فاغفر علی، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی گناہوں کا مارا، گناہوں کا دھتکارا ہوا، اپنے آپ پر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا، آجا میری طرف فاغفر علی، میں اس کی سیکنڈوں کے اندر مغفرت کر دوں گا۔ ایک طرف اللہ کا یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، دوسرا ہم ادھر ہماری ٹیم ہیپی نیو ایئر کی ایئر میں اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیزوں کے اندر ہم تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں، اگر اللہ اس وقت ہمارے صورتوں کو مسخ کر دے، ہمارے صورتوں کو خنزیر کی صورتوں میں تبدیل کر دے، تو ہم اللہ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ اللہ کا شکر کریں اس بات پر کہ اللہ رب ذوالجلال نے پیارے حبیب سے کہا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب جس دھرتی پر تمہارے قدم پڑ جائیں گے اللہ وہ اس دھرتی پر عذاب نہیں دیتا۔ پھر مزید اللہ کے نبی کی ہم پر دعائیں ہیں، اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی وفات سے پہلے دعائیں مانگی تھی، اس میں بعض دعا رد ہو گئیں، بعض دعا قبول ہو گئیں۔ اس میں سے ایک دعا اللہ کے پیارے حبیب نے یہ بھی دعا مانگی تھی، اے اللہ میرے جانے کے بعد میری امت کو اکیلا نہ چھوڑنا، جس طرح تو نے پہلے امتوں کے چہرے مسخ کر دیے گئے، آسمان سے عذابات کو نازل کر دیا گیا، ایسے حالات میری امت پر نہ آنا۔ شکر کرے اس پیارے آقا کے صدقے سے ہم یہاں پر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ میں ممبر پر بیٹھ کر کے خدا کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں سود کھانے والا خنزیر کی شکل میں بن چکا ہوتا اور زنا کرنے والا سور کی شکل میں بن چکا ہوتا۔
میرے بھائیو، یہ پیاری زندگی اللہ نے جو دی ہے ہمیں غیروں کے طریقوں پہ چلنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہمارے اندر احساس کے لیے ہے۔ ہر ہمارا سال، ہر دن، ہر مہینہ، ہر سیکنڈ ہمیں اللہ رب ذوالجلال کی طرف رغبت دلانے کے لیے آتا ہے۔ تو بالکل ہمارے پاس 2 دن رہ گئے، جو دو دوست ہمارے پاس یہ پیغام ہیپی نیو ایئر کا بتا دیں تو اسے رد کر دیں، اسے سبق سکھائے کہ بھائی تو کس لوگوں کی مان کر کے چل رہا ہے، اسلام میں جہاں اس کا تصور ہی نہیں ہے تو ان کی مان کر چل رہا ہے۔ ہماری زندگی کی ایک اینٹ گرنے والی ہے تو اس پر خوش ہو رہا ہے۔ تو اس بات کا احساس ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، اور میں ہر ایک سے کہتا ہوں اس رات کے اندر شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے کوئی فیصلے ہو جائیں۔ دعا ہر بلا کو ٹال دیتی ہے، تقدیر کو بھی بدلنے پر قادر ہے۔ تو اس رات میں، اتوار کی رات آنے والے 2 دن کی رات میں 12 بجنے سے پہلے کم از کم ہم نے آج تک نہیں پڑھا تو اس وقت 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنی تقدیر کو بدلا دیں، اور دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کے راستوں سے، ناہنجروں کے راستوں سے، غیروں کے راستوں سے ہمیں ہٹا کر کے ہمیں اسلام کی راہ حیات پر، اسلام والے راستے پر تادم حیات گامزن رہنا نصیب فرمائے۔ سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔